دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین جگہ خانہ کعبہ ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ آج کل جو ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ سے کافی مختلف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ اللہ کے اس گھر کو مزید خوبصورت بناتی گئی۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کی تعمیر 1996 میں ہوئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ اس وقت خانہ کعبہ زمین سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں اور اس کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے غلاف کی بات کریں گے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی دیواروں اور اس کے دروازے کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اس کو کسوہ کہتے ہیں، اور اسی نام سے ملتا جلتا ایک نام کسوہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اونٹنی کا نام ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے، جس میں خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز اور سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف خانہ کعبہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رنگوں کا غلاف بھی بنایا گیا، ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تعزین اور آرائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبے کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا گیا۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکانے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے سفید رنگ کا غلاف بنایا اور اسے قباتی کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف بنایا جاتا تھا اور تبدیل کیا جاتا تھا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان الحاجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کا ہوتا تھا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا جاتا تھا اور بعد میں عباسی خلیفہ ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم استعمال کیا جو آج تک جاری ہے۔ آج کے دور میں غلاف کعبہ پر قرآنی آیات اور دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کے 2 رنگ ہیں۔ آج کے دور میں غلاف کعبہ کے لیے خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے، اسے اٹھانا آسان نہیں رہتا۔ ناظرین، حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے مشہور تاریخوں میں یوم عاشور، 1 رجب، 27 رمضان یا قربانی کے دن زیادہ مشہور ہیں۔ ناظرین، 1346 میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے ایک الگ سے ایک ادارہ بنایا اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزان عبداللہ بن سلمان کو سپرد کی گئی اور ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں سے تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو قرآنی آیات سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے، مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بار بار غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے استعمال شدہ غلاف کو کہاں رکھ دیا جاتا ہے؟ ناظرین، دراصل پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجودہ میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دیا جاتا ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو غلاف کعبہ کے بارے میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔